السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ طلعت حسین کے ساتھ لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے ڈان نیوز کے اوپر۔ ویکی لیکس کے اوپر ہم نے 2 پروگرام کیے، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کافی بحث چل رہی ہے۔ پچھلے 2 پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ جو ویکی لیک کی سمری ہے یا جو ہیڈ لائن بن رہی ہے اس سے کہیں زیادہ دھماکہ خیز مواد ویکی لیکس کے متن کے اندر ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام دوست، وہ تمام احباب، وہ تمام نمائندگان جو طاقت کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، شاید ان کو بھی علم نہیں ہوتا کہ فیصلے کون کر رہا ہے، تو پاکستان پھر چلاتا کون ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ویب میں بھی ناؤ کہ جو ہمارا ویب پیج ہے اس کے اوپر ناظرین آپ نے سوال بھیجے ہیں، چند ایک سوال ہم لیں گے۔ ہمارے پاس شیخ رشید صاحب موجود ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل عوامی، اور جنرل مشرف کے ساتھ بڑی کریٹیکل میٹنگز میں بھی موجود رہے، لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو اب سامنے آ رہا ہے ان کو اس وقت معلوم تھا یا نہیں تھا۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ہم قمر زمان کارا صاحب کے منتظر ہیں، ذرا ان سے پوچھیں، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، کہ وہ تمام معاملات جس کے اوپر ان کو حکومت کا دفاع کرنا پڑتا ہے، کیا واقعتاً ان کو ان معاملات کے اندرونی معاملات کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا صرف وہ آ کے اسٹوڈیو کے اندر دفاع کرتے رہتے ہیں، وضاحت دیتے رہتے ہیں، اصل فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ممبر ہے قومی اسمبلی کے، پی ایم ایل این کے نمائندہ ہیں، ان سے بھی ہم یہی سوال پوچھیں گے کہ کیا ان کو اپنے لیڈر کے بارے میں معلوم تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے کس قسم کے معاملات ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے بڑے انٹرویوز دیے، آج کل آپ ٹیلی ویژن کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ میں ایک ذرا سوال پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے پاس عاطف صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ جی وہ کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں نمائندگان اپنے لیڈران کے ایکشنز کو۔ زرداری صاحب کا تو خیر جواب دیں گے قمر زمان کارا صاحب جب وہ اسٹوڈیو میں لائیں گے۔ جنرل مشرف آپ کے لیڈر نہیں ہیں اس وقت، چلیں ٹھیک ہے، قطع تعلق ہو گیا، اس وقت آپ کو معلوم تھا کہ وہ کس طرح فیصلے کرتے تھے؟ آپ تو انفارمیشن منسٹر بھی رہے۔ دیکھیں، ہم بہت عرصے سے شخصی غلامی میں ہیں، خواہ وہ ڈیموکریٹ ہو، خواہ وہ یونیفارم ہو، خواہ وہ اپوزیشن ہو، خواہ وہ برسر اقتدار ہو۔ یہاں انجن میٹر کرتا ہے، ڈبے میٹر نہیں کرتے، اور پارٹی میں بھی وہی لوگ میٹر کرتے ہیں۔ پارٹی ہیڈ وہ کوشش کرتا ہے اپنا بھائی، اگر اس کی صحت نہ خراب ہو یا کوئی اس کے مسئلے ہوں، اپنا بیٹا۔ اور جو پارٹیوں کے اندر یا حکومتوں کے اندر ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، جن کا اپنا برین ہوتا ہے یا جن کو اللہ نے زبان دی ہوتی ہے، دا پیپل ہو کین ٹاک، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر سکتے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل اس پاکستان میں بڑا اسپیشلی ان پارٹیوں میں اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ فیصلے جب ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے فیصلے کون کر رہے؟ میں نے آپ کو کہا 1 مین شو ہوتے ہیں موسٹلی، لیکن کنسرن 2 3 4 5 آدمی جس سے کنسرن ہو، اگر کسی آپ فیصلے کا ذکر کریں تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ جنرل مشرف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان معاملات طے ہو رہے ہیں، ویکی لیکس کے اندر اتنی تفصیل ہے، اتنی تفصیل ہے، اور جنرل مشرف امریکن سینیٹرز کو بتا رہے ہیں، وہ امریکن نمائندگان کو بتا رہے ہیں کہ جی میں یہ کروں گا، پھر وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ اگلے جب میں دوبارہ پریزیڈنٹ بن جاؤں گا تو اس کے بعد ہم نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو مشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن جیتوں گا، مولانا فضل الرحمان میرے ساتھ ہوں گے، اور ہم نے تمام یہ کام، یہ امریکیوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کو باتیں پتہ تھی؟ امریکیوں کے ساتھ زیادہ بات میں تو قوم کو طریقے اور سلیقے سے، بڑی تھینک لیس منسٹری ہوتی ہے، سوری قاہرہ صاحب، یعنی کہ انفارمیشن منسٹری، اور اس کا جاب جو ہوتا ہے بہت ہی گندا جاب ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کو اپنی خواہش اور اپنی سوچوں سے ہٹ کر بھی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ میں قوم کو طریقے اور سلیقے سے بتا رہا تھا کہ یہ سیمی فائنل ہو گیا، کوارٹر فائنل ہو گیا، آج فائنل ہو گیا، حتیٰ کہ شہید بے نظیر نے ایک دن خود پریزیڈنٹ مشرف سے پوچھا کہ شیخ رشید کو کون بتا رہا ہے، اور جنگ کے ارشاد حقانی صاحب آپ جو ہیں اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس پہ لکھا کہ مجھے شہید بے نظیر بھٹو نے خود فون کر کے کہا کہ اس کو دیکھیں لوگ چھپاتے ہیں خبروں کو۔ آپ کو کون بتا رہا تھا؟ میرا تو اپنا سورس تھا، لیکن گورنمنٹ جو ہے پولیٹیکل کاؤنسلر تو نہیں تھا امریکی کا؟ آپ تو مجھے یہی پوچھا، ہر سوال کے اوپر یہ پولیٹیکل کاؤنسلر سے اتنی بات نہیں ہے۔ پولیٹیکل کاؤنسلر دیکھیں، امبیسڈر کو بھی بائی پاس کیا گیا، یہ واحد امر تھا۔ میں چیک کرنے کے لیے جب بات ہو رہی تھی میں نے امبیسڈر کو فون کیا، ایون خورشید قصوری صاحب ساتھ تھے اس ٹرپ پہ، لیکن جب ان کو ایک ایوارڈ مل گیا یو اے ای سے پریزیڈنٹ مشرف صاحب کو، قصوری صاحب کو بھیج دیا گیا۔ سو دیٹ واز پریزیڈنٹ اینڈ بے نظیر بھٹو اور رچرڈ باؤچر اینڈ نیگرو پونٹے۔ دیکھیں نیگرو پونٹے اور رچرڈ باؤچر جو ہے وہ پہلے گرانٹ کے برٹش نے یہ کام سٹارٹ کیا۔ ٹھیک، بیسیکلی یہ انیشیل سٹارٹ تھا، یہ تھاٹ تھی جب برٹش نے ایک سروے کیا۔ جب ہو رہا تھا آپ کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں پتا تھا۔ قاہرہ صاحب،
وکی لیکس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر فیصلے کون چلا رہا ہے؟ پاکستان فیصلے کون کر رہا ہے؟ طلعت صاحب فیصلے تو کافی حد تک پاکستان کے اب لوگ ہی کر رہے ہیں اور پاکستان کے اپنے ادارے کر رہے ہیں. سوال یہ ہے وکی لیکس کے اوپر پہلے وکی لیکس تو جو میرا خیال ہے یہ مختلف لوگوں کی آپس میں گفتگو ہے اور اس میں کوئی بہت بڑے ایسنس والے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آپ اور میں ملے, 2 ملکوں کے لوگ ملے, 4 لوگ ملے, 2 لوگ ملے, 10 لوگ ملے, اور اس ملک کے نمائندے نے اپنی بات کو جو اس نے سنی تھی اس نے رپورٹ کر دی. اس نے کہا کہ جی میں آپ ہی کی وجہ سے. میری گزارش سن لیجیے. عاظم زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی آر بیکاز آف یو. نو ہی نیور سیڈ اٹ. آف کورس کوٹ اینڈ کوٹ. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں طلعت صاحب یہ ایک بندے نے اپنا ایک رپورٹ لکھا, اس نے جواب میں بھی کچھ کہا ہوگا جو ہمارے علم میں ہے, شاید آپ کے علم میں نہ ہوگا, اس لیے بتایا نہیں جا سکتا. کیوں کہے گا کہ میں آپ کی وجہ سے ہوں؟ طلعت صاحب یہ نہیں کہا جا سکتا. آپ کو پتا تھا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں طلعت میں صاحب آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ آپ کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ جو نظام کی بات کریں, نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے, آپ کو علم نہیں ہے. میں ایک گزارش کروں, میری جماعت کا ایک اپنی ہسٹری ہے پاک یو ایس ریلیشن کے حوالے سے بھی اور پیپلز پارٹی یو ایس ریلیشن کے حوالے سے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس ملک کے اندر بہت ساری طاقتیں مداخلت کرتی رہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ہسٹری ضرور ہے کہ ہم اپارٹ فرام آل دوز ہرڈلز, آل دوز سپورٹس, ہم اپارٹ فرام دیٹ آتے رہے. اس لیے ہمیں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں. کہتے رہے نا جی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. دیکھیں مدد مانگنا اور چیز ہے. ہاں یس, ہم وارن ٹیرر میں ان کے ساتھ ہیں, ہم اکانومی میں منموہن سنگھ مدد مانگے گا امریکی ایمبیسڈر سے کہ ہماری مدد کریں. وہ وارن ٹیرر میں طلعت صاحب اس طرح نہیں ہے. سیاسی مدد مانگ رہے ہیں, وارن ٹیرر کی مدد نہیں مانگ رہے ہیں. آپ پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں نا. اگر پاکستان کی اکانومی کے لیے یس وی آسک دیم کہ جی آپ IMF کو کہیں کہ وہ ہمارے اوپر کنڈیشنلٹیز تھوڑی سافٹ کریں. اس طرح کی وکیلی تو کوئی نہیں ہے قاہرہ صاحب. بہت ساری آئی. جی ایس ٹی. اچھا آپ بتا دیجئے مجھے, آپ بتا دیجئے کہ وہ کون سی ہے, وہ وکی لیکس میں کون سا پورشن ہے جس میں انہوں نے ہمیں کوئی ڈائریکشن دی ہے اور ہم نے کہا جی اوکے. انہوں نے آپ کو کہا ہے جی کہ آپ سبسڈیز ہٹائیں. پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہے جان کیری کے ساتھ, میں کوٹ کرتا ہوں نا, میں تو پچھلے 10 دنوں کے اندر میں تو پڑھ کے بھینگا ہو گیا اتنی میں نے وکی لیکس پڑھی. There is nothing new. یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ دنیا کی وہ تمام فورسز, وہ تمام فورمز جو پاکستان کی اکانومی میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, وارن ٹیرر میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو بار بار اوپرلی کہہ رہے ہیں. اور رحمان ملک صاحب کو ڈی سی ایم کہتے ہیں. جناب یہ زرداری صاحب جب میٹنگ کریں گے نا تو آپ آ کے ہمیں رپورٹ کیجیے گا. وہ کہیں گے الحمدللہ بالکل رپورٹ کریں. یہ ایک اور طرف چلے گی بات. پہلے مجھے ذرا پہلی بات ختم کر لینے دیجیے. گزارش یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ ضرور کہہ رہے ہیں, اور یہ بات جان کیری کہے نہ کہے, ہمیں IMF کہہ رہا ہے, ہمیں باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ فورم ہوا وہاں پہ بھی آپ بھی موجود تھے, وہاں پہ سارا میڈیا تھا, سب لوگوں نے کہا آپ اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے یہ ایکسپیرینسز ہے ورلڈ کے, آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, نہ کریں. دیکھیں جی آپ زرداری صاحب جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں مکمل طور پر گیم پلان امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ کہ ڈوگر صاحب جو ہیں آنے والے دنوں میں یہ نواز شریف صاحب کے معاملہ جتنا ڈسکوالیفیکیشن کا پورا گیم پلان ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ڈوگر صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور امریکن ایمبیسڈر کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا معاملہ پریزیڈنٹ زرداری نے ہمیں 3 ہفتے پہلے بتا دیا تھا. Did you know about it? You didn't know about it. I know. میں بتاتا ہوں اس کی صورتحال کیا ہے. دیکھیں نا طلعت صاحب, پریزیڈنٹ صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بات کی تھی. انہیں بھی کہا تھا کہ بھائی آپ اس حد تک نہ چلے جائیں. نہیں, ڈسکوالیفائی ہونے کی بات نہیں ہے کہ اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور یہ ایک ڈسکشن ہے. ڈسکشن کے اندر امریکن ایمبیسڈر نے ایک ورژن آپ کو دے دیا. امریکن ایمبیسڈر نے کیا کہا, نہیں میرا ورژن تو, میرا ورژن تو وہی ہے جو آ چکا ہے. شیخ صاحب کے ذرا بہت شیخ صاحب کی سارا برڈن آپ پہ ہی نہ. دیکھیں میرا خیال ہے ایسے قاہرہ صاحب جو ہے ضد کر رہے ہیں, ہمیں وہ وہی کام کر رہے ہیں جو میں کیا کرتا تھا کسی زمانے میں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ کام جو ہے انفارمیشن منسٹری کا جو ہے وہ ہر صورت میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. یہ حقیقتیں ہیں, جو کچھ آیا وہ درست ہے, اور ہمیں اس بات کا ادراک کر لینا چاہیے کہ ہمارا امیج پہلے کوئی بہت ہمیں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا. یہ لیاقت علی خان سے لے کے اور کون سا تھا وہ ہمارا جہاں پر رشین نے مارک کر دیا تھا, U2 نہیں, وہ جو بیس تھا امریکن بڑا بیر سے. بیسیکلی دیکھیں یہ اس وقت جو آ گئے پیپلز پارٹی اور یہ سب لوگ, یہ ایک بات طے ہے کہ اس پاکستان کا سیاستدان, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, خواہ وہ آصف زرداری صاحب ہوں,
خواہ کوئی اور عالم دین صاحب ہوں، وہ انڈر دی انفلوئنس آف امریکن پالیسیز عوام میں لک کو ایک اور دیں گے. عوام میں ان کی لک ہوگی بالکل انڈیپینڈنٹ، ڈرون حملوں کی مخالفت ہوگی، عوام میں بالکل بات جائے گی جناب علی کہ یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. مشترکہ ریزولوشن آف دا پارلیمنٹ جی پاس کی. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈرون حملے ہونے دیں، ہم پارلیمان کے شور مچائیں گے اور بعد میں اگنور کر دیں گے. اچھا ذرا دیکھیں، آپ کو پتا تھا شیخ رشید صاحب جب آپ انفارمیشن منسٹر تھے کہ موساد جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں بڑی فکر مند ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو دوسرا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. موساد کے ویکی لیکس جنرل مشرف ہمارے مفادات کے لیے بہت اچھا ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے موساد اسرائیل. دیکھیں ایک اتھینٹیسٹی ملی اس میں، 50-60% باتیں وہ ہیں جو لوگوں کو پتا تھی یا لوگوں کے شعور میں تھی یا ان کی فکری سوچ تھی کہ بھئی یہ ایسے ہو رہا ہے. لیکن اس کی جو پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ اس کی اتھینٹیسٹی کوسچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے مسئلے کو اتھینٹیسٹی جو ہے، تصدیق جو ہے، یا اس کی لیگلٹی جو ہے، یا اس کی ٹروتھ جو ہے، وہ بنی ہے وکی لیگ سے. اور مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا. دیکھیں جس کا جتنا شعبہ ہوتا ہے اس کو یہ حکمران بتاتے ہیں. دیکھیں فورن آفس جو ہے، کل بولا ہے فورن آفس کہ ہمیں بائی پاس کیا گیا ہے. ہمارے وقت میں بھی منسٹرز کو ہدایت ہوتی تھی کہ آپ نے اس ایمبیسی کے فنکشن میں جانا ہے. اس کے باوجود کئی لوگ بائی پاس کرتے تھے اور اس کی پھر بھی کچھ نہ کچھ چیک تھا کہ فورن آفس کے جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب ہیں سعودی عرب کے اندر، علی شیر زئی صاحب، وہ تو ان کو بتا رہے ہیں امریکیوں کو کہ جی امریکیوں کو بتا رہے ہیں جی کہ سعودیز ہم سے اس وجہ سے نالاں ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب شیعہ ہیں. یہ پاکستان کا ایمبیسڈر گیونگ اسسمنٹ ٹو دی امریکنز. اور اس کے بعد امریکی بھی بڑے چلاک ہے، میں بعد مکمل ہوتا، امریکی بڑے چلاک ہے. انہوں نے آخر میں اینڈ نوٹ میں لکھا جو کل میں نے وکی لیکس میں بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے 6 بچے ہیں علی شیر زئی صاحب کے ساتھ، 6 کے 6 امریکہ کے اندر ہیں اور اس کالج میں سے گریجویٹ. جو آپ کے ڈی سی ایم ہے وہاں پہ نمبر 2 جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ ان کا نام ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ کس طرح چل رہا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیں نا کارا صاحب، آپ یا آپ بھی ہماری طرح ہی ہیں بس. نہیں چلو صاحب، میں تو خیر چلے آپ کی طرح ہو جاؤں تو بڑی بات ہے. میں نیور کلیم کہ میں آپ کی طرح نہیں ان دا سینس کہ both of us don't know anything basically. چلو صاحب بات یہ ہے، یقیناً ساری چیزیں شیخ صاحب نے درست کہا. وزیر اطلاعات کو یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، بٹ یہ پاسبل ہوتا نہیں ہے. شیخ صاحب کا بڑا ایکسپیرینس ہے مجھ سے زیادہ. چل بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو بات آپ نے ابھی کی ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں ان گفتگوؤں کو یا اس ایونٹ کو انالیسس کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ سعودی ایمبیسڈر جو پاکستان کا سعودیہ میں ہے، اس کے ساتھ امریکن ایمبیسڈر اگر بیٹھا اور انہوں نے کوئی گفتگو کی، اس نے اپنی ایک پرسنل اسیسمنٹ دے دی، بٹ دیٹ کین ناٹ بی دی ایکسپلینیشن. وہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایکسپلینیشن نہیں دے رہا. دیکھیں 2 بندے بیٹھ سیکٹیرین اسسمنٹ دے رہا ہے معذرت کے ساتھ. بات یہ ہے بالکل دے رہا جی شیعہ ہے وہ سنی ہے تو اس وجہ سے لڑائی ہے. بات یہ ہے What a thing to say. دیکھیں نا، یہ کوئی پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی تو ڈسکس نہیں کر حکومت کا نمائندہ ہے، ہمارے پیسوں سے وہاں پہ بیٹھا ہے. صاحب دونوں یہاں پہ لوگ اب جو ایمبیسڈر ہیں روز آپس میں ملتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، وہ گفتگو میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں. تو اتنی بری بات نہیں. بات بری نہیں ہوتی نہیں ہے نا. بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں، اس کی اپنی ایک پرسپشن ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات، پاکستان کے تعلقات ہیں، وہ کسی ایک فرد کے تعلقات تو نہیں ہے. بڑے نالا ہیں آپ کے ساتھ. ذرا ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ ناظرین، دنیا کے سامنے تو ہم بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، دنیا ہمارے بارے میں کیا پرسپشن رکھتی ہے اور اس سے ہم نے سبق کیا سیکھا ہے. آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ کہ سبق ہم نے کیا سیکھا. اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں.